بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. سورہ والعادیات مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے. اکثر مفسرین اسی کی طرف گئے ہیں. سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 100ویں نمبر کی سورہ ہے جیسا ابھی بیان کیا گیا. اور اس سورہ میں جو مثال دی گئی, جس اگزامپل کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو موٹیویٹ کیا گیا, تو اس کے اندر پازیٹیو اور نگیٹیو اسٹروک دونوں پایا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے یعقوب صاحب کے پریزنٹیشن میں آپ نے سنا, اور بہت ہی کلیئر طریقے پر, بہت ہی افیکٹو طریقے پر ایک ایسے جانور کا تذکرہ کیا گیا جس سے انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی واسطہ اس کا پڑتا ہے, اور نہ پڑے تو کم از کم اپنی گاڑی کے انجن کے لیے تو ہارس پاور HP کا تذکرہ ضرور وہ سنتا ہے. یہاں پر گھوڑے کی 5 خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا. وہ گھوڑے جو جنگ میں اور وار میں کام آتے ہیں, خاص طور پر ان کا تذکرہ کیا گیا. اور نام بھی سورہ والعادیات اس آیت کے پہلے ورڈ سے, پہلے لفظ سے لیا گیا. پہلی خصوصیت گھوڑے کی جو کی گئی والعادیات ضبحا, اس میں والعادیات میں جو ورڈ ہے وہ عادیتن ہے. عادیتن کی میننگ ہوتی ہے سرپٹ دوڑنا, تیز رفتار دوڑنا, جس کے لیے اردو میں ہم اپنی زبان میں سرپٹ دوڑنے کا تذکرہ کرتے ہیں. گھوڑے کی اینیمل سائیکالوجی جاننے والے اور جو ریسرچ اسکالرس ہیں, انہوں نے جو ریسرچ کیا ہے کہ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو کم از کم 4 طریقے کی چال چلتا ہے. اس کی چال ایک طریقے کی نہیں ہوتی, ہر چال ڈیفرنٹ ہوتی. ایک تو چال ہوتی ہے نارمل چلنا اس کو, تو اس میں چاروں پاؤں اس کے جو ہیں وہ الگ الگ طریقے سے زمین پر اٹھتے ہیں اور زمین پر پڑتے ہیں. اس چال میں گھوڑا 4 سے 6 کلومیٹر پر آور جاتا ہے. اس کے بعد ہلکی رفتار سے گھوڑا دوڑتا ہے جس کو دلکی چال کہتے ہیں. اردو میں دلکی استعمال کیا جاتا ہے, جو اس میں سوار جو ہے کھٹپٹ کرتا ہوا وہ آگے جاتا ہے, اور اس میں بھی ہر پاؤں الگ الگ اس پر زمین پر پڑتا ہے. اس دلکی چال میں وہ 13 سے 19 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے جاتا ہے. پھر دلکی چال سے تھوڑی اور تیز چال ہوتی ہے جس میں سوار ریلیکس ہو کر کے سواری کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں گھوڑے کی کھر سے اور گھوڑے کے پاؤں سے جو آواز آتی ہے, کھٹپٹ کڑبک کر کے آواز آتی ہے, یہ آواز ہوتی ہے, اور اس میں 19 سے 24 کلومیٹر تک کی رفتار میں جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک چال ہوتی ہے جس کو سرپٹ کہا جاتا ہے, اور یہ سرپٹ چال عام طور پر پہلے جنگوں میں دکھتی تھی, اب دیکھنا ہو تو ریس کورس میں انسان دیکھ سکتا ہے, جس میں وہ 2 پاؤں پہ دوڑتا ہے. ایک ساتھ 2 پاؤں پڑتے ہیں اور 2 پاؤں اٹھتے ہیں. اور یہ چال ضرورت کے اعتبار سے 40 سے 48 کلومیٹر پر آور کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے, اور شارٹ ڈیوریشن کے لیے 80 سے 88 کلومیٹر کی رفتار سے بھی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. تو والعادیات, عادیتن کا مطلب ہوتا ہے سرپٹ دوڑنا, اور سرپٹ دوڑنے میں بھی اس کی رفتار ایسی ہو کہ جو رفتار جیسا کہ بتایا گیا کہ 40 سے لے کے 80 کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے. اور جب یہ رفتار ہو جاتی ہے تب گھوڑے کے سینے سے ایک آواز نکلنے لگتی ہے. آواز ایک نکلنے لگتی ہے جس کو کھراہٹ کے ساتھ ہانپنا کہتے ہیں. سینہ ایک چلنے لگتا ہے اور ایک ہانپنے کی آواز آتی ہے. وہ تھکاوٹ والا ہانپنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس سے ایک ہیبت محسوس ہوتی ہے. اور خاص طور پر جو نسل والا گھوڑا ہوتا ہے, عربی النسل گھوڑا ہو, ابلق گھوڑا ہو,
اور اس میں بھی جو بھورے اور کالے کلر کا جس کے پیشانی پر سفید نشان ہوتا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا تھا، اس قسم کے جب گھوڑے ہوتے ہیں، اس کے نتھنوں سے کھر کھر کی آواز نکلتی ہے، سینے سے جو ہانپنے کی آواز ناک کے ذریعے سے نکلتی ہے، اس کو ذبحن کہا جاتا ہے عربی میں۔ اصل میں آپ دیکھیں تو پوری سورہ میں کہیں گھوڑے کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر نہ بغال کا تذکرہ ہے، نہ فرسن کا لفظ ہے، لیکن ذبحن سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طرح ایک ہی جانور کے ہانپنے کی آواز نکلتی ہے، وہ گھوڑا، اور جنگوں میں گھوڑا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر مفسرین نے عادیات ذبحن سے گھوڑوں کی فوج مراد لی ہے۔ تو والعادیات ذبحن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی چیز کی بہت اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اور وہ قسم لفظ قسم سے بھی ہوتی ہے، لفظ واو سے اکثر ہوتی ہے، اور لفظ تا سے بھی ہوتی ہے۔ تو کئی جگہوں پر 30ویں پارے میں ہم لوگ دیکھیں تو اکثر جگہوں پر واو سے ہی قسم کھائی گئی ہے، والضحیٰ والتین، اسی طرح سے والعادیات۔ والعادیات قسم ہے سرپٹ گھوڑے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ اب گھوڑے کی دوڑنے کی آواز اور نتھنوں سے نکلنے والی آواز، یہ دو چیزیں ایسی ہیبت ناک ہوتی ہیں کہ آج بھی ہندوستان میں تو کم سنا جاتا ہے، باقی فرانس وغیرہ میں اور دیگر فرانس میں، اور اسی طرح سے کچھ سال پہلے غالباً تھائی لینڈ کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور دیگر ممالک کے اندر گھوڑوں کی ایک فوج جو ہوتی ہے، پروٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے تو پروٹیسٹ میں گولی چلانے سے پہلے ان گھوڑوں کی فوج کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور 1995 یا 96 میں ایک رپورٹ ہم نے پڑھی تھی، بعد میں چونکہ گھوڑے عنوان میں کبھی رہے نہیں تو تذکرہ نہیں، آپ جانتے ہوں گے، وہ رپورٹ یہ تھی غالباً تھائی لینڈ یا اس کے آس پاس ہی کسی ملک کا معاملہ تھا، یا سنگاپور کا معاملہ رہا ہو، وہاں پر کوئی کسی معاملے کا پروٹیسٹ چل رہا تھا، اور اس پروٹیسٹ کو ہٹانے کے لیے بھیڑ کو تتر بتر کرنا تھا، اور گورنمنٹ کی طرف سے بغیر کسی تکلیف دیے ہوئے ان کو ہٹانے کے بارے میں تاکید آ رہی تھی۔ تو ڈپارٹمنٹ نے گھوڑے کی فوج کو منگایا، اور گھوڑے کی فوج کو جہاں سے پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس سے 100 میٹر دوری پر پورا جمع کر کے کھڑا کر دیا، اور جمع کر کے کھڑا کرنے کے بعد شروع کی بات چیت کے بعد جب بات چیت ناکام ہو گئی اور جو ہے تشدد پر اتر آئی بھیڑ، تو 100 گھوڑوں کو ایک ساتھ دوڑایا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی کھروں میں لوہا لگا رہتا ہے اور جس کو نال کہتے ہیں، اور جب وہ ٹاپ سخت سڑک پر آپ جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر سڑکیں جو ہے ٹارکول کے بجائے بہت پہلے سے پکی سڑکیں بنتی آئی ہیں، اس کے اوپر جب 100 گھوڑوں کے ملائے جائے 400 پیروں کے ٹاپ جب پڑتی ہے، اور آواز جو سینے سے نکل کر کے ناک سے جب کھر کھر غصے کی نکلتی ہے، تو ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ صرف 50 میٹر پہنچتے پہنچتے یہ ہزاروں کی بھیڑ جو ہے اس کے خوف اور دہشت سے بھاگ گئی۔ تو ایسا تذکرہ کیا گیا یہاں پر، والعادیات ذبحن، قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں، اور فالموریات قدحن، دوسری مثال بیان کی گئی موریات قدحن، یہ موریتن سے ہے، موریتن عربی زبان کا لفظ ہے ایراؤن سے، ایراؤن کہتے ہیں، جیسے وہ پتھر ہوتا ہے جس میں سے آگ نکلتی ہے، اس کو عربی میں چکماک کا پتھر کہتے ہیں، جس کو رگڑ دیا جائے تو آگ نکلتی ہے، اس سے لوگ جو ہے ریگستانوں میں، ڈیزرٹس ایریا میں آگ بھی جلانے کا کام کرتے ہیں۔ اور قدحن مارنا، کس کے، اردو میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑی جرح و قدح، رد و قدح کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جس کو آج عام زبان میں رد و قدح کہہ دیا جاتا ہے، اصل میں قدحن ہے۔ قدحن کا مطلب زبردستی گھس کر کے نکالنا۔ تو فالموریات قدحن سے مراد وہ پتھر جس کو رگڑا جائے تو آگ نکل جاتی۔ یہاں سے مراد کیا ہے کہ چونکہ عربوں میں ایک تو گھوڑا پہلے سے مشہور اور ساری دنیا میں مشہور، اور اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ گھوڑا انسانی زندگی میں کتنی ضرورتوں کا حامل ہے، بلکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابلیس کو گھوڑے پہ ہی دوڑائیں گے، وہ جو آخری جنگ ہوگی گھوڑے پہ ہی ہوگی۔ اب پہلے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ اتنی ترقی ہو گئی اور اتنا جو ہے میزائلز اور جو ہے ڈرون ٹیکنالوجی، ہارپ ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ ٹیکنالوجیز کے ہوتے ہوئے یہ گھوڑے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ سب سیٹلائٹ سے جڑی ہوئی ہیں، اور جی پی ایس سسٹم سیٹلائٹ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ ٹیکنالوجیز بیک وقت
سن اسٹارم کی وجہ سے یا کسی طوفان کی وجہ سے یا میٹیئرز کی وجہ سے سیٹلائٹس ٹکرا گئے اور یہ جو ٹیکنالوجی ختم ہو گئی تو انسان پھر سے ایک مرتبہ گھوڑے پر آ جائے گا، الیکٹریسٹی کار بن جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا، لیکن پلٹ کر کے انسان کو آنا پڑے گا۔ مگر گھوڑے کی طاقت اور صلاحیت اور گھوڑے کی قوت ایسی ہے کہ وہ ہر زمانے میں ہر دور میں کام کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آخری جنگ گھوڑے پہ ہی ہوگی۔ فالموریات قدحن، اب ان گھوڑوں کی نال میں جو لوہے ہوتے ہیں، اور عرب میں جو مکے کے آس پاس جو پہاڑ کالے پہاڑ ہیں اور آج بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر صبح رات میں جب یہ جاتے ہیں اور صبح صادق ہونے سے پہلے عربوں کا مزاج یہ تھا کہ کسی جگہ پر ان کو جنگ کرنا ہوتا اور جو ہے اٹیک کرنا ہوتا، جس کو کہا جاتا شبخون مارنا ہوتا، تو رات میں نہیں مارتے تھے، وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے اس بات کو، اور وہ ہلکی صبح جب ہونا شروع ہو جاتی، تہجد اور فجر کے بیچ کی جو صبح ہوتی ہے، جس کو صبح صادق اور اس کے پہلے کا وقت کہا جاتا ہے، یعنی صبح کاذب اور صادق کے بیچ کا وقت جو کہا جاتا ہے، جس میں ہلکی سی روشنی بھی ہو جاتی ہے مگر اتنی روشنی نہیں ہوتی کہ دور کی چیز دکھائی دے جائے۔ اس میں جب یہ گھوڑوں کی فوج جب پہاڑوں کے اوپر تیز رفتار میں دوڑتی ہے تو ان کے لوہے سے پتھر جب ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ دور سے ایک تو کالا گھوڑا، عام طور پر بھورے اور کالے گھوڑے عربوں کے یہاں بہت پسندیدہ ہیں، یہ کلر کا گھوڑا نظر آتا نہیں ہے، سوار نظر آتے نہیں ہیں، آگ کی چنگاریاں نظر آتی ہیں تو ویسے ہی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ آگ کی چنگاریاں یہ اڑ رہی ہیں۔ فالمغیرات صبحن، اور صبح کو یہ چھاپا مارتے ہیں، فاثرن بہ نقعا، اور جب یہ ان کی فوج زمین سے گزرتی ہے اور پتھروں سے گزرتی ہے تو دھول اور گرد و غبار ایک دم ایسا چھا جاتا ہے جیسے لگتا ہے طوفان اٹھ کر کے آ رہا ہے، اور ہولناکی طاری ہو جاتی کہ یہ طوفان ہے کہ کیا ہے۔ اور فسطن بہ جمعا، اور پھر جو ہے سر پر دوڑتے ہوئے دشمن کی فوج میں موت کے منہ میں جا گھستے ہیں، جیسے ابھی یعقوب صاحب نے بتایا کہ دشمن کی فوج میں جا گھسنا یہ صرف اور صرف جو ہے یہ گھوڑے اور اس کی خصوصیات میں سے ہی ہے۔ یہ 5 خصوصیت گھوڑے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، اور اس کو پڑھا جائے اور اس کو امیجن کیا جائے تو ایک خوف اور ایک دہشت کا معاملہ طاری ہو جاتا ہے کہ گھوڑا اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے صرف مالک کے ایک اشارے پر۔ اور گھوڑا یہ وہ جانور ہے کہ عمومی طور پر بہت ہی سیدھے اور سلجھے مزاج کا ہے، لیکن جب گر جاتا ہے کہیں تو پھر وہ خطرناک بھی ثابت ہو جاتا ہے اور اپنی ٹانگوں کے ذریعے سے خطرناک حملے بھی وہ کر دیتا ہے۔ اور گھوڑا عام طور پر بہترین نسل کے جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے ہی سوتے ہیں، بلکہ 3 ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے سونے والا یہ جانور تنہا ہے، اور لمبی بے خبر نیند نہیں سوتے یہ 15 منٹ اور 20 منٹ کی نیند تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں، اور ان کی طاقت، ان کی صلاحیت آج بھی مشہور ہے۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ جانور جس کو آپ ہسٹری میں پڑھیں تو ہسٹری میں 30,000 سال یا 3 لاکھ سال کی مثالیں دی گئی ہیں، واللہ عالم، کہ پہلے جنگلی جانور تھا، نیچرل یہ جنگلی جانور ہے، چوپایا جنگلی چوپایا ہے، لیکن انسان نے اس کو اپنی ضرورت کا بنا لیا۔ اب اس میں بھی الگ الگ نسل کے ہیں، کچھ گھریلو قسم کے ہیں، کچھ میدانی قسم کے ہیں۔ یہ اینیمل سائیکالوجی کے سبجیکٹ میں پڑھا جائے تو بہت ساری چیزیں آئیں گی، یہاں تک کہ برٹن کی ایک یونیورسٹی نے ابھی ریسرچ کیا ہے، اور اس ریسرچ میں اس بات کو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گھوڑے جو ہیں ہیومن ایموشنز کو بھی سمجھتے ہیں، جو سدھائے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں وہ جذبات کو سمجھتے ہیں اور جذبات کو فیل کر سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے گھوڑا دوسری جانوروں سے اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ صرف ایک مالک کی وفاداری میں، کہ مالک کی وفاداری میں اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے مگر مالک کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں۔ مالک سے واقف ہو گیا تو مالک کی ایک آواز پر وہ سرپٹ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے اور یہ فکر نہیں کرتا کہ اس کی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ زبردست مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد سے اب ہمیں ہمارے اپنے انر تھاٹس، اندرونی سوچ کو جگایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ڈراپ آف دا واٹر سے، کلاٹ آف دا بلڈ سے تم کو پیدا کیا گیا، تو تمہاری حیثیت کیا تھی؟ اور تم کو پیدا کرنے کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الانسان ما لم یعلم، تم کو ہر چیز بتایا اللہ نے، اور پھر تمہارا مزاج یہ ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، باغی ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، بیزار ہو جاتا ہے، غنی سمجھنے لگتا ہے، اس کو اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ پھر تقوی والی زندگی کی طرف رہنمائی دینے کے بعد پھر آگے کی سورہ میں کہا گیا کہ دیکھو
خیر البریہ کون ہوتے ہیں، شر البریہ کون ہوتے ہیں، گویا ایک طرح سے کلاس کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور سمجھاتے سمجھاتے اگر طالب علم نہ سمجھے تو اچانک سے یونٹ ٹیسٹ ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد رزلٹ کے بعد طالب علموں کو بلا کر کے کہا جاتا ہے، تو پھر طالب علموں کو بلایا گیا۔ تو پہلے کیا کہا گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اسی قرآن کے ذریعے سے تم کو جو ہے لیلۃ القدر جیسی رات دی گئی، اور تم کو پاور دیا گیا، اور تم کو گائیڈ لائن دی گئی۔ پھر اس کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالها کہہ کر کے ایک اسٹوڈنٹ کو، فیلیور اسٹوڈنٹ کو بلا کر کے کہا جاتا ہے دیکھو تم نے جو کیا ہے ایک دن ایسا آئے گا، ایسا ہی کرو گے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور جو کرو گے سب نظر آ جائے گا۔ گویا آئینہ دکھایا گیا، اور اس آئینہ دکھانے کے بعد سے پھر والعادیات کہہ کر کے ایک جانور کی مثال دی گئی کہ 2 ٹکڑے روٹی تم نے کھلا دیا تو تمہارے لیے اتنا زیادہ یہ وفادار بن گیا۔ اس وقت ہمیں امجد حیدرآبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی یاد آتی ہے، ہم یہاں شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ امجد حیدرآبادی شہنشاہ رباعیات کہے جاتے تھے، یعنی وہ ایک ایسے شاعر تھے کہ چھوٹے چھوٹے شعر کہہ کے بڑی بڑی باتیں اس میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ انہی کا وہ مشہور شعر ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ انہی کی ایک کا شعر ہے یہ۔ ان کی مثال ہے، اور جو مولانا سراج الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم جب آتے تھے وہ بیان کرتے تھے کہ امجد حیدرآبادی جب چھوٹے سے تھے، بچپن میں تھے، تو اپنی والدہ کے ساتھ ایک مرتبہ ٹرین سے، وہ کوئلے والی ٹرین چلا کرتی تھی، 47-45 کا زمانہ تھا، اپنی والدہ کے ساتھ وہ، بلکہ 47-45 نہیں 20 اور 25 کا زمانہ تھا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر گاؤں گئے، اور خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو خالہ کے گھر ایک کتا پلا ہوا تھا۔ جب یہ گئے تو کتے نے اجنبی کو دیکھا کہ خالہ اتنی محبت کر رہی، تو کتے نے گھورنا شروع کیا، یہ ڈر گئے، بچے تھے، ڈر گئے، اپنی خالہ کے پیچھے چھپ گئے۔ اب جہاں جہاں جاتے کتا ان کے پیچھے پیچھے گھورتا رہتا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اب کھانا کھانے میں کتا دیکھ رہا تھا، گھور رہا تھا ان کو دروازے سے، انہیں پتہ نہیں کیا سوچا، اپنے کھانے میں سے ایک پیس، ایک بوٹی گوشت کی نکالا اور اس کتے کے سامنے پھینک دیا۔ بس اتنا تھا کہ کتے سے ان کی دوستی ہو گئی۔ اب خالہ کے پاس تو کوئی لڑکا، کوئی اولاد تھی نہیں، لہذا کتے کے ساتھ ہی ان کا کھیلنا کودنا شروع ہو گیا۔ اب کتے کو انہوں نے کھلایا، کتا بھی ان کے ساتھ بڑے میان سے، بڑی محبت سے کھیلتا رہا۔ 2 دن کے بعد اب والدہ کو واپس ہونا تھا۔ 2 دن کے بعد جب واپس ہوئے تو کتا بھی ساتھ ساتھ چلا، ریلوے اسٹیشن تک آ گیا۔ جب یہ ڈبے میں بیٹھے تو کتا بھی چڑھ گیا، اور لوگوں نے چھئی کر کے بھگا دیا اس کو باہر، لیکن کتا باہر بیٹھا رہا۔ جب ٹرین چلنا شروع ہوئی تو کتا بھی ساتھ چلنا شروع ہوا۔ اب کتے کو چھوٹنے کا غم ان کو بھی تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کتا بھی جو ہے نمناک دکھ رہا تھا۔ ٹرین چلنے لگی، کتا بھی دوڑتا رہا، بالآخر کب تک دوڑتا، ہانپتا رہا، ہانپتے بیٹھ گیا۔ امجد حیدرآبادی روتے رہے، والدہ نے سمجھایا۔ جب یہ آ گئے، بڑے ہوئے، جب شاعری لکھنا شروع کیا تو انہوں نے ایک ربائی لکھی جو بہت بڑی نصیحت ہے، اور اس سورہ کو سمجھنے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ انہوں نے لکھا، یاد آتا ہے غم کا مارا کتا، یاد آتا ہے غم کا مارا کتا، کر دیتا ہے دل کو پارا پارا کتا، اتنے برسوں میں بھی ہم نہ خدا کے ہوئے، 2 دن میں ہو گیا ہمارا کتا۔ یہ انہوں نے لکھا، اور یہ والعادیات ضبحا سے بات آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اللہ کا بڑا احسان ناشناس اور بڑا ناشکرا ہے۔ کنود کہتے ہیں ناشکرے پن کو کہتے ہیں، ڈس اوبیڈینسی کو کہتے ہیں، بخل کرنے کو بھی کنودن کہتے ہیں، اور جو ہے ہٹ دھرمی کہنے کو بھی کنودن کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ناشکری کر کے، بخیلی کر کے، نافرمانی کر کے اس کا احساس کرتا ہے، بلکہ اس پر ہٹ دھرم بھی ہے۔ شہید کا مطلب گواہ ہوتا ہے، گواہ کا اور لام لگا دیا گیا عربی زبان میں، جب کسی چیز پر لام لگا دیا جاتا ہے تو وہ تاکید کے لیے آ جاتا ہے، ڈرل کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ بے شک انسان جو ہے اس کے بارے میں ہٹ دھرم بھی ہے، کرتا بھی ہے، چوری بھی اور سینہ زوری بھی، یہ اس کا مزاج بن گیا ہے۔ اور حال اس کا یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لفظ خیر جو استعمال کیا گیا ہے یہ عربوں کے مزاج کے لحاظ سے لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس سے مراد مال و دولت لیا گیا ہے، کیونکہ عربوں میں لفظ خیر کو مال کی میننگ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تو انسان کا حال یہ ہے کہ مال کمانے کے لیے بڑا لالچی، بڑا شدید اس معاملے کے اندر، صحیح غلط جو طریقہ ہو سکے بس اس کو آنا چاہیے، کمیشن سے آنا چاہیے، جھوٹ بول کے آنا چاہیے، فراڈ سے آنا چاہیے، مگر آنا چاہیے۔
لیکن اس کو جاننا چاہیے فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. بعثرن کا لفظ ہوتا ہے کھرچ کر کے نکالنا، کریت کر کے. ہم جب پودے میں لگاتے ہیں تو اپنی کھرپی کے ذریعے سے یا گدلی کدال کے ذریعے سے کھرچ کر کے نکالتے ہیں چیزیں. تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبر میں جو کچھ بھی ہے کھرچ کے نکال دیا جائے گا. جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی ہیں، اور صرف کھرچ کے ہی نہیں نکالا جائے گا، جن کو نکالا جائے گا حصلہ. حصلہ کا مطلب ہوتا ہے گین کرنا، حاصل کرنا، لیکن عربی زبان میں کسی لفظ پر تشدید لگ جائے تو سپرلیٹیو ڈگری بن جاتا ہے. حصلہ یعنی کریت کر کے نکالا جائے گا، گھس کر کے نکالا جائے گا. ما فی الصدور، جو کچھ ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، ایموشنز، جذبات، خیالات، فیلنگز، سوچ، جو کچھ بھی چھپی ہوئی ہے بھاگ نہیں پائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، تو البتہ ان کا رب اس دن ان سے البتہ بہترین طریقے پر واقف ہوگا اور جانکار ہوگا. یہ زبردست قسم کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشن کے اندر ترغیب اور ترہیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، کہ موٹیویٹ کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے کہ تم یہ کرو تو ملے گا، اور موٹیویٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو کر کے رہے گا، جس کو ترہیب کہا جاتا ہے. یہ دونوں انداز اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور کیا پیارا انداز استعمال کیا ہے کہ پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ ایک اچھا قاری پڑھے اور سدیس وغیرہ کو سنیں تو اس کا ایک ردم بھی ہے، ایک اس کے اندر نغمگی بھی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اگر ملا کر بھی پڑھیں تو ایک الگ مزہ آتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. تو قرآن کے اس ریدمک پڑھنے میں بھی ایک مزہ آتا ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، اور اس سائیکالوجی کو دیکھا جائے جانور کی، اس کو بھی آتا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو نصیحت ملتی ہے کہ کیا انسان بھی گیا گزرا ہے. اور جب یہی حال رہے گی تو آگے آنے والی صورتوں میں ہمیں ملے گا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہی حال رہی تو اسفل سافلین، اس گھوڑے سے بھی بدتر ہو جائے گا، اس کتے سے بھی بدتر ہو جائے گا. جو کتے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو دے دو تو کھائے گا اور نہ دو تو زبان چلاتا رہے گا، یلحظ، کیونکہ ہانپتا ہی رہتا ہے کسی بھی حالت میں، اور لالچی ہے کہ اس کو دو تب بھی ہانپتا رہتا ہے، نہ دو تب بھی ہانپتا رہتا ہے، وہ زبان ہی نکالے رہتا ہے. تو یہ مثال دے کر کے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی گئی کہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. اقرأ سے جوڑتے ہوئے ہم اس کا میسج کو یاد رکھیں، اور اس میسج کے بعد سے آگے کی جو سورہ آئے گی انشاءاللہ اس میں اور میسج واضح ہو جائے گا. سورہ القاریہ کی بات آئے گی تو انشاءاللہ اس میں اور میسج واضح ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صورتوں کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.